لوينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد الصلوات بآواز بلند أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلوات الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي حتى يرد علي الحوض الصلوات ماشاءاللہ خالق تسا سارن و آباد اور شاد فرمائے انہاں دے مرحومین دے سال ثواب دی مجلس ہے حاجی سید یا حاجی اقبال حسین شاہ صاحب مرحوم ملک کیا ہے غلام حیدر صرف غلام رکھا رہنا ملک غلام ہے انہاں کے مرحومین حاجی سید اقبال حسین شاہ مرحوم اور ان کے بزرگوار مرحومین حاجی سید حسین شاہ صاحب و دیگر مومنین مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد الصلوات بآواز بلند خالق دے احسان جیسا کوئی انسان بنائے بڑیاں نعمتیں دیتیاں قیمتی بنایا اللہ انسان چونکہ بڑھ جاندے بناوان اللہ ہے نا اللہ کوئی عام ہستی نہیں اللہ نے پوری کائنات ہر اتنی بھی مخلوق خلق کی تھی ساری کائنات جو اللہ نے انسان کو قیمتی بنایا میں نے دسو سارے سیانے بندے بیٹھے ہو کوئی اپنے قیمت دا پتہ ہی نہیں چنگے سیانے ہو کہ مذاق نہیں فکر ہے پتہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو میری کیا قیمت ہے بھئی تو سب مالدار سارے مال رکھے ہوئے نہیں مال دی قیمت دا پتہ ہونا نہیں البتہ تھواکو تھوڑے مال دی قیمت دا پتہ ہے مال کو پتہ کو نہیں میری کیا قیمت ہے یہ جا نہیں اس ڈنگر تے انسان ہی کیڑا فرق رہا سی ہے کوئی اپنی قیمت دا پتہ نہیں یہ جا نہیں انسان تا مقام ہے مولا سید الساجدین فرمائندن اپنے آپ نو سیان اللہم صلی علی محمد لیسا لانفسکم سامنن خیال کریں تو اپنے آپ نو بے قیمت نہ سمجھ اگر خدا شاید ہے سانو قیمت دا پتہ ہوں دا دنیا جنت ہو گیا بندے معیار ہی نہیں سمجھا فرمایا خبردار لیسا لانفسکم سمن الا الجنہ فرمائندن تیرے وجود دی قیمت صرف جنت ہے
لا تبیعوها بغیرها، جنت دے بغیر سودا نہ کرے، برباد ہو ویسے اجڑ ویسے کدیں آباد ہون دی امید ہی نہ ہو سن۔ اور میں نے دسو فرعون جو کیا ان دی قیمت بھی یہ آئی جنت ہے اگر بندے دا پوتر بن کے گزرے دا، برباد ہویا نہیں ہویا؟ ہر فرعون دی کیفیت۔ اس وقت خدا را اللہ نے سانو اس دنیا واسطے پیدا ہی نہیں کیتا، ساڑھے وطن ہی نہیں، سارے مسافر ہیں، پردیسی ہیں، وہ کدیں وطن دے بارے سوچا نے؟ یعنی کہ تسی اندازہ کرو بھئی وطن دی محبت ایمان دی نشانی ہے، یہ ساڑھا وطن یہ ایمان دی نشانی ہے کہ اصلی وطن ہی کدی یاد کیتے ہیں۔ اور پھر وہ وطن کوئی عام وطن نہیں، وجنے تے ہمیشہ رہنا ہے، اللہ نو لوڑ نہیں۔ مخدومہ کونین دا خطبہ ابتدا الاشیاء لا من شیء کان قبلہا، اللہ نے کائنات بنائی ہے، کئی شے کوئی نہیں، لا شے چو اللہ ایڈی وڈی کائنات بنائی۔ میرے بھائیو، اللہ وہ خالق ہے جو بغیر کسی مادے دے، بغیر کئی شے دے کائنات خلق کر سکتا۔ خالق اور بھی تو انہوں مل سن، اجا میز بڑھائیں دا خالق ہے، کیا میز بڑھا خدا دے شریک تھی وے دی؟ کیونکہ یہ خلق ترکیبی ہے، اس نے پھٹے کٹھے کیتے جوڑے ایک وجود دیتا، یہ خلق ترکیبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بڑھیں دن وقت پھونک مریں دن وقت تو بیچنے خدا زندہ تھی دے، لیکن حضرت موسیٰ کو ڈھیر سارا، عیسیٰ کو ڈھیر سارا کام کرنا پوندا آئی، مٹی جوڑی، کو پانی چلویا، سننے پہ وقت ان دی تصویر بنائی، وہ تصویر بنا کے وقت پھوکا مارا، ان دے بعد اس نے خدا پرندہ بندا۔ اللہ نو انہا کمہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اللہ ارادہ کریں دے کائنات ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، خیال کرے مطلب اس دے کا پاس نسبت کیا دے میں یہ بھی خالق ہے دے وہ بھی خالق ہے، ان دی خالق ہے خطبت پڑھو بی بی دا، یعنی ابتدا الاشیاء لا من شیء کان قبلہا۔ اس واسطے اللہ محتاج، اچھا جڑا لفظ یہ کون پڑھا ہوئے دے ساکو سمجھاؤں، اللہ این دے محتاج نہیں جو اللہ کون آکھے اس ساڑھے سمجھاؤں واسطے، ورنہ اللہ ارادہ کرے سی ہو جاسی بس۔ اس واسطے اللہ نو کوئی نہیں جو اللہ یہ کرے تھے اللہ وہ کرے۔ پھر ایڈی وڈی طاقت من غیر حاجت من الی تکوینہا، بی بی دا خود ہے۔ پھر اللہ جیڑی کائنات بنے لوڑ ہی کائیں نہیں اللہ نو، یہ اساں جتنے پوری انسانیت پورا نظام یہ اللہ لوڑ واسطے بڑھائے، یہ اساں جیڑا شامیانہ لائسا کو ضرورت آئی، امام بارگاہ بنے ضرورت، سنے مدرسہ ضرورت، اللہ نو کوئی شاید دی ضرورت نہیں۔ ولا فائدت لا الہ فی تصویرہا، نہ کوئی اس دی کوئی تصویر دا رنگ و رنگ دی مخلوق بنی، ساڑھے رنگ دیکھو، حیوانات دیکھو، اشجار دیکھو، مطلب اسمار دیکھو، مختلف رنگ، یہ اللہ کو مارکیٹ تیز کرنے واسطے بڑھائیں، پھر ریٹ چڑھ سن۔ اوہ اللہ دے بندے تثبیتاً لحکمت، اللہ نے اپنی حکمت کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں وہ خالق ہوں جو فانی اتنی حسین بنا سکتا ہوں، پتہ نہیں جب تو باقی دیکھے تو کیا کرے گا۔ پھر کیا ہے واضح ثواب اللہ طاعتے، یعنی اللہ نے پھر جعل ثواب اللہ طاعت وواضع لکاب اللہ معصیت، اللہ بے نیاز ذات ہے۔ ہاں اگر جیڑا میں تے کو مقام دیتا ہے، میں جیڑی تیری قیمت بنائی ہے، جے تے کی تھی اس نعمت دی قدر، اس سے وجود دی قدر کر کے آئے نام جنت دے سا۔ اگر تے اپنے نفوس تے ظلم کیتا سزا جہنم ہے۔ اپنے دیکھو پڑھو قرآن، بروز معاشر ہر شخص کہے کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ دین تے ظلم کر کے نہ، میں تینوں ظلم واسطے پیدا نہیں کیتا، اس اپنے نفس تے ظلم نہ کر، اپنے نفس دی بھلائی سوچ، اسے نفس نو بچا کے لائے، تیرا انعام جنت ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ کامیاب ہے جس نے تزکیہ نفس کیا ہے۔
خواب من دسا کیا ہے اس ذات نو ساڑی غرض نبی روندے تے کمبدے کھڑے ایسی عظیم ذات ہے. پھر میرے بھائیوں یعنی آخرت جنت اصل سارے جنت تیار ہیں ہونے بعد آ کے سارے نعرے مرے سو جنت تیار بیٹھے ہیں. کہ خیال ہے تیار ہی بھیجا نہیں گئے جی اللہ ہی میں نصیب کیوں کرے. بندہ آپ زور لیسی پوچھتا تھا بندہ جب بھکا بیٹھا رہا راج بھائی دی کھانا تو لینا لگی کھڑی ہونی تے جنت دے بیٹھے بیٹھا مل سی. کیا خیال ہے یہ لنگر دے رش دے میں دے دے تے جنت بیٹھے بیٹھا مل سی. اتنی سستی ہے کھانے کو لی سستی ہے. اپنی قیمت سمجھ خدا را یعنی جنت بہت بڑی جاگیر ہے. اتنے موت کوئی نہیں اور بخش عارضیوں کردہ رہنا ہوں اور کمی جہنم نو بھی کوئی نہیں جو اللہ دا بنایا ایک نظام ہے. جہنم ایک آگ دی دنیا ہے. گل دہاڑا دی نہیں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میرا میں کوئی جلدی ہے. کوئی آگ اتھے کوئی دہاڑا دی گل نہیں ہمیشہ دی گل ہے. یا ہمیشہ جنت ہے یا ہمیشہ جہنم ہے. جنتیاں نو پتہ ہی نہ لگ سی خوشیاں جہنمیاں نو پتہ ہی نہیں ہو سی کہ خوشیاں ہی ہونی ہیں. مسلسل عذاب دہاڑ دا نہیں ان دی حد کوئی نہیں خربہ سال نہیں آگ سکدا. یہ ہون دن رات دی گردش ہے چکر ہے. رات کو نیندر آ گئی دین نو کاروبار کیتا تے کو ڈٹھا بے کو ڈٹھا حالات ڈٹھے بندہ تھوڑا سکون آویں دے بیمار کو بھی سکون آویں دے. لیکن جہنم دے وچ نہ دین ہے نہ رات ہے ہر ویلے جہنم ہے. ہر ویلے جہنم ہے. پھر کھانا بھی جہنم دا اگ وچ رہ کے شجرۃ الزقوم طعم الحسیم. کوئی عام ہستی دا فرمان ہے. ہن بھی جیڑا بندہ اس سے جملے تے انکار چ کرے کافر ہے. جیڑا کہ نا شجرہ زقوم نہیں ہے کافر ہے. پھر قرآن دسیا کہ کل مول یغلی فی البطون ساڈی ایڈے جرتاں ود گئی ہیں خوف خدا ہی نہیں رہی اپنے اسی نہیں رہے. یعنی یقین جانو کل مول یغلی فی البطون کا خالج الحمیم. جہنم پھر کھولتا سکومان حمیمہ کھولتا ہوا پانی قرآن بٹر پڑھدا پکاتا انتڑیوں کو کاٹ دے گا. اچھا پھر انہیں کہ انتڑیاں کٹ گئیں تے بندہ مر گئے موت آئی کوئی نہ. اور نادو یا مالک لیکسی علینا ربک اور پھر فرشتان یا منتا کرے سن ایڑے جہنم تے نگران ہیں اوہ اللہ نو آکھو ساک موت چا دے وے اور ہونی کو مرنے کے لیے تیار ہو. جی کوئی تیار نہیں. یہ دفعہ سے لگے بچ بنیا قرآن ہے بخار کے عکس نادو یا مالک لیکسی علینا ربک اللہ نو آکھو سن موت چا دے. موت ہے ہی نہیں. مرنے کی کوشش کریں گے موت نہیں ہے. سنتے بھائیو قال الذین فی النار لخازنۃ جہنم جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ خازن جہنم کو جہنم کے نگران فرشتوں کو ادعوا ربکم یخفف علینا یوم یخفف عنا عذابا یخفف عنا یوما من عذاب. فرشتہ نے منتا کرے سن اللہ نو آکھو جا توڑے ہیک دیاڑے تا عذاب ہی تخفیف چا کرے. سنتے بیٹھے ہو اگر ساڑھے دل حسن حرام کھا کھا کے سخت نہ ہو دے کیوں لگے انسان رویا. علی فرمائنا لو تعلمون ما علم تویا منکم غیب لو تعلمون ما علم مما تویا منکم غیب لخرجتم الى السادات و جنگلہ چ نکل ونجو تبغون علی اعمالکم رووا کرنا کیا کریں دے کے ودے ہیں تلتادمون علی انفسکم ماتم کرتے اپنے ترکتم اموالکم لا حارس لا ولا خالف علیہا وجہ مال دے ناز بدکرن جو ایڈا وڈا میرا ایڈا وڈا زمیندار ہے اتنی جائیداد ہے. علی فرمیندن تین دی حقیقت دا پتہ لگیا رستہ ساٹھ کرتے ہیں کہیں دے ذمہ نہ لامے آتا ایدہ تینو اس دے میں قرآن البلاغہ چاہ کے پڑھو پتہ ہی نہ لگیا. سن دے میں یعنی ایسا جائیں دے سامنے مناظر ہوئن اس بندے نو پتہ ہی نہیں تو میں کیا کرنا ہے. اصل سے کہتی موت ہی یاد نہیں کی تھی قبر یاد کی تھی روزانہ دفنا کے آنے کتنے سجن ٹور پتہ کوئی نہیں. اتنی مستی ہے. سن دے بھائیو اس واسطے میرے بھائیو اور پھر اللہ نے لوڑ کیڑی ہے یا تو اللہ نے اپنی غرض واسطے اللہ فرمایا میں ایک عظیم انسان بنائے
اگر ان زندگی چا گزارے انعام جنت دے سا۔ پھر سب نالو جیڑی پہلی چیز ہے میرے بھائیو، اساں مرنا سارا، وجود قیمتی، یہ معصوم دے فرمان قیمت جنت۔ اب ساڑھے کول پوچھا ویسی معصوم فرمائیں 4 سوال ہو سن۔ پہلا سوال، ایڈی قیمتی جوانی گالی کتھاں آوی؟ ایڈی قیمتی عیاشیاں واسطے آئی، فحاشیاں واسطے آئی؟ وہ کتھے برباد کی دی جیدی قیمت جنت آئی؟ کتھے گال کیا ہے؟ توجہ میرے پاس رہے، ہاں درہ سنمدے، کتھے گال کیا اے جوانی جیڑی اتنی قیمتی تیرے خرچ جو نہیں تھیا؟ اگر جوانی قیمت نال خریدنی پویا تینو پتہ لگ گیا کہ قیمت کیا ہے۔ معصوم جو آتا ہے تیری قیمت جنت ہے، کیوں اپنے آپ نو برباد کرے نا؟ دوسرا سوال ہوگا، مال کتھوں کمایا ہوئی؟ اور میرے بھائیو انہا اصولوں کو زندگی گزارن واسطے حضور ساڑھی ہدایت دے مکمل انتظام کر گئے۔ اللہ جی میں ساڑھے رزق دے اسباب پیدا کی تھے، اللہ نے ہدایت دے انتظام اس نالو بھی زیادہ کی تھے۔ 2 فرمایا وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، جب تک ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، حتیٰ یارد علیہ الحوض۔ میں تو یہ بھی اکثر آدھا جی جنت وجنا انہاں دا ساتھ نہ چھوڑو۔ یہ وہ لجپال ہستیاں ہیں جنہیں تینوں جنت پہنچا دے سا۔ اب دیکھو قرآن اور اہل بیت ساڑھی کیفیت کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن اہل بیت تو جدا نہیں، اہل بیت قرآن تو جدا نہیں۔ اگر اہل بیت دی عظمت سمجھنی تا قرآن سمجھ، قرآن دی عظمت سمجھنی تا اہل بیت سمجھ۔ اللہ تو انہوں سلامت رکھے میرے بھائیو۔ اچھا ان ساڑھی زندگی دا جیڑا سفر ہے پوچھ دیں قرآن دے کول، اللہ دا پاک کلام دا سا پہلی گالے جیڑا اسا مال خرچ کروں کیوں جی ہونا چاہیے دے اللہ دے نا تے جیڑا اسا اپنی آخرت واسطے، چونکہ اللہ فرمائے دے ما تقدمو لانفسکم تجدوہ عند اللہ، وہ جو بھیجو گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ جو بھیجو گے اپنی پسند ہے، اچھائی بھیجے سو تا انعام جنت، برائی بھیجے سو تا جہنم۔ جنت جو نعمت بڑھنی ہیں تا تیڑے کردار دیاں، جہنم جو عذاب تیار ہونے تا تیڑے کردار دا۔ جو چیز بھیجو گے اپنے لیے جو پسند کرو گے، اتنی مہربانی احسان ہے کہ تیڑے بھیجے ہوئے اعمال اسی ہوئے کیفیت ہو سی جی میں بھیجے سے ذرہ برابر تو ظلم نہیں ہونا۔ اس واسطے پہلی گال یہ ہے کہ اللہ دے قرآن مجید دسائندہ پہ یہ مال خرچ کریں تو میرے حرام نہ بھیجے۔ یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، او ایمان والو خرچ کرو تو پاک اور حلال خرچ کرو، چونکہ سب نالو بڑی عبادت ہے، سب نالو بڑا کمال ہے اور رزق حلال ہے۔ نمازاں پڑھ لینا آسان، حج کر لینا آسان، ہر سالوں بڑے بڑے خرچے تے جلسے کرا لینے آسان، لیکن رزق حلال کماؤنا مشکل ہے، اور سب نالو بڑی عبادت بھی رزق حلال ہے۔ اس وقت پہلے فرمایا جو کسب کرو، اور میں پڑھدا پیاس کہ مزدور دا پسینہ شہید دے خون دے برابر ہے۔ اگر کسب حلال کرے، حضور جنگ تبوک تو واپس آئیں، جناب سعد دے نال ملاقات ہوئی، سعد مسافہ کیتا ہے، میرے آقا نے اپنا شفقت دے ہاتھ مسافہ فرمایا۔ جیڑے بندے کام کریں دن انہاں دے ہاتھ سخت ہوندن، نبیوں دے سردار نے محسوس کیتا سعد دے ہاتھ سخت ہیں، وہ سعد تیرے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ اللہ دے نبی مزدوری کرے نا، حق حلال دی کرے نا، آپ حلال کھانا، بالا نو حلال کھوے نا۔ توجہ عظمت دیکھ میرے بھائی، میرے آقا نے ہاتھ پکڑے، جی ہاتھ ہے نا، میرے آقا نے قبل یدا سعد دا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیتا نے، فرمایا ہادی ید لا تمسہ النار، یہ وہ ہاتھ ہے جس کو آگ مس نہیں کرے گی۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس
رزق کو آگ مس نہیں کرے گی. سن دے پیو یہ حلال دا کمایا ہاتھ ایو ہاتھ حرام بھی کما سکتا ہے. ایو ہاتھ ایک نوجوان کھڑے صحابہ کرام سرکار دے کول بیٹھے نا آکھن لگے اگر یہ نوجوان آج جہاد تے ونجیا ضرورت ہے جہاد دی جوان ہوئے دن جہاد نہ تھے تو قبلہ کتنا اچھا ہوندا. سرکار توجہ سرکار ہوئے اگر یہ جوان اس لیے یہ کام کر رہا ہے کہ میں کہیں دا محتاج نہ تھی وہاں اس لیے کام کر رہا ہے میرے چھوٹے بچن کہیں دے محتاج نہ ہوئے اس واسطے جو میں حرام نہ کھاواں یا اندے ضعیف والدین انہاں دے واسطے کر رہا ہے یہ میں نہیں کھڑا ہوتا ہے یہ جہاد کر رہا ہے. اور رزق حلال کماؤنا روز دا جہاد ہے. اور جتنے معصوم انہیں مذمت کی تھی دنیا دی جاؤ علم گفتگو کر کے نہ ڈرو میں دن رات کرو دن رات کماؤ جتنا کما سکتے ہو لیکن کماؤ حلال حرام نہ کماؤ. مطلب ڈھیر لا رکھے حرام دے حرام دی کوئی پاور ہے. حرام نہ کما دن رات کما لیکن حلال کما نیت رکھ ہو سی تک کہیں دی مدد کرے سا جڑا آپ پندہ کھڑے بے کہہ دے سی نیت رکھ جو میں کما سا. سن دے بھائیو یعنی یہ ہے مال کی کیفیت. قرآن آدھے آئیو الذین آمنوا او آمان والو انفقو بلکہ تھوڑے مال دی لوڑ کوئی نہیں پر تھوڑا مال جو پاک و پاکیزہ ہو سی تو کوئی انعام دے سا تو کوئی انعام دے سا من الطیبات ما کسبتم. یعنی ہر کام تو پہلے دیکھو جڑا کریں دے پہ ٹھیک ہے کہ خیال ہے جڑا بندہ رشوت دے پیسے دے کے نوکری لوائی کھڑے حرام دی ایک پاک کس بڑا کریں دے بھاں شادی کھڑے رہا ڈیوٹی دے سب نال پہلی چیز ہے قسم حلال. بکھے رہے ونجو کوئی ڈر نہیں تھوڑا ہوئے کوئی ڈر نہیں حلال ہوئے برکت ہو سی. ہر کام تو پیشہ دیکھو پیشہ جائز ہے اور جہاں تک مان دے شک میں اتھا ہے اتھا تک حرام دے پیشہ واسطے بھیجا تھا. خدا را اپنے آپ تے رام کر یعنی سب نال پہلے رزق حلال اس تا وزن مرسی وَمِمَّا خَرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور زمیندار بیٹھے ہو یہ جڑے زمینہ تھوڑی وجہ تو فصلہ نہیں دے دیا مطلب کوئی سید کوئی خان کوئی امیر آکے نواب آکے جو میری وجہ تو میں ہزاراں کا مربع دا مالک ہاں تے میری وجہ تو زمین فصل دے تیری پاور کیا ہے جو تے کو زمین فصل دے وے. مولا کائنات فرمائے خبردار ان الارض التي تقلكم والسماء التي تظلكم مطیعتان لربكم. اور فرمایا خبردار جہاں زمین تے کو چایا ہوئے جہاں آسمان تے سایہ کیتا ہوئے اتنے سردار دی وجہ نہیں اللہ کے امر کے پابند ہے کہ نہ تیرے محتاج نہ انہوں کوئی لوڑ ہے نہ تیرے کوئی امید ہے. او میرا تابع منافعکم فاطاعتا اللہ دے میں کو منن دے بھاوے نہ منن تو سائنہ دی خدمت کرو. اور زمین ہی کر رہی آسمان بھی کر رہا. اس واسطے جو اللہ فرمائے جو ہم پیدا یعنی مما خرجنا لکم من الارض جو تمہارے لیے زمین کو حکم ہے میرا بندہ آ کے سٹے نہ بھاوے میں کو نہ منے کو نقصان نہ دے. اور جڑے خدا کو نہیں منے دے انہوں نے فصلہ ڈھیر تھی نہیں آنے منن والے بکھے ودے نا اصل منن والے وہ کریں دے نہیں جی میں اللہ کہے اور نہیں منے دے کریں دے ہی نا مسلمان لکم میں فضول. سنتے بھائیو بہرحال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یعنی میرے بھائیوں زمین جو ہم نے زمین اچھا اگے اللہ فرمائے دے ہک بھی خطرہ انہیں تھوڑا جی احتیاط کریں. الشیطان یعدکم الفقر شیطان ڈرے سے نے بکھے تھی وے تو شیطان ڈرے سے نے بکھے تھی وے یامرکم بالفحشاء شیطان اکسی برائیاں کرو برائیاں تلاؤ ناوریاں تلاؤ. سن دے پہو یہ تا شیطان اگو کیا کہا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا اللہ دے جی میرے حکم منے سو تو میں تھوڑے گناہ ہی معاف کرے سا تے مال ہی بدھائے سا. ہن تھوڑی مرضی ہے سیانے بندے بیٹھے ہو اوے اللہ دی منے دے ہو یا شیطان دی. اچھا شیطان ساڑا دوست ہے دشمن ہے پکی گال ہے دوست کون ہے پکی گال ہے ہن کہیں دی مننی چاہیے. اچھا پتہ لگ ویسی خرچ کریں دے پتہ لگ ویسی کاروبار کریں دے لے شیطان دے حرام کماؤ تے حرام تے لو. اب میرے بھائی خدا را فکر کر قرآن پڑھو قرآن سمجھو
قرآن اللہ دی عظیم کتاب ہے، پہاڑاں تے نازل ہوندا پہاڑ برداشت نہ کرے نا. ساڈی حالت ہے کتنا اسا پچائی بیٹھے قرآن گھر، کتنے کیڑا گھر جے قرآن دے نسخے کوئی نہیں، کتنے بندے قرآن پڑھی بیٹھے ہو. اور ساڈی خدا شاہد ہے اسا آخرت یاد ہی نہیں کی تھی. اس واسطے اللہ تجھے حکم دیتا ہے، یعنی میں تھوڑے کو پہلے دیتے کوئی نہ ہوئے منگا، اسا منگا ہی یا دیتا ہے تے ہنوں دے حکم منو تو والا گھٹا گن سی. اگر گھٹے سی بھی صحیح تو ساڑھا فائدہ ہو سی، اور ساڑھے نالو زیادہ مہربان ہے. اصل وجہ یہ ہے خدا شاہد ہے، اسا اللہ نو رسمی طور سے مننا ہے، جی میں منن دا حق خدا مننا ہی نہیں. جنہ خدا نو مننا ہے دعائے اشراط دی مولا امام حسین علیہ السلام دے جملے حمد دے، اللہم لک الحمد فی اللیل اذا یغشا، اور میرا اللہ تیرا حمد ہے جب رات چھا جاتی. قرآن شریف وجعلنا اللیل والنہار آیتین، ہم نے دن اور رات کو دو آیتیں بنایا ہے. فمحونا آیت اللیل، ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا. اور میں نے دسو جڑی رات آئی تے گزر گئی آئی، ساڑھے فائدے دیا ہی نقصان دیا ہی گئی ہے تواتر. اور کتنا شکریہ ادا کیتا نے، نعمت جو آئی ہے اندھی نافرمانی کریں دے رہے، شکریہ ادا کریں دے رہے، مذاق نہیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ آیَةً مُبْصِرَةً، دن کو ایک واضح روشن نشانی بنایا. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ اپنے اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو. وَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ دن اس لیے ہے کہ تم جانو. سن دے بھائیو کتنے سال اندے تھی گئے ہیں، پہلے تو جیسا جمع کوئی شے نام، آج میں کتنے سال دیو، کتنے بندے گنی بیٹھے روزانہ گن دیو، اتنے سالاں دا تھی گیا. قرآن دے تعلم عدد السنین والحساب، او حساب بھی کرو دیکھ نفع جویندے پہ یا نقصان جویندے پہ. اس لیے فرمایا میرا اللہ تیری ذات دا حمد ہے. لیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، جب سورج روشن ہو جائے. لک الحمد فی الاول والآخر، تیری ذات کے لیے حمد ہے اول اور آخر. اور لک الحمد عدد کل نجم فی السماء، فرمایا میرا اللہ تیری ذات دا حمد ہے آسمانوں پر جتنے ستارے ہیں. لک الحمد عدد کل قطرۃ فی السماء، تیری ذات دا حمد ہے جتنے آسمانات قطرے. الحمدللہ لک الحمد عدد کل قطرۃ نازلت من السماء، اور روز اول تو ہن تک جتنے آسمان تو قطرے ڈٹھن تیرا مولا حسین آدھے اتنا میرا اللہ تیرا حمد ہے. لک الحمد عدد کل قطرۃ فی البحار، اور میرا اللہ جتنے سمندراں دے قطرے بن سکتے ہیں حسین اتنا تیرا حمد کرتا ہے. لک الحمد، سن دے پہو، لک الحمد عدد الشجر والورق، کوئی کائنات دے درخت گن گن سو، شجر والورق ہر درخت دے پتے، والشرا ریت دے زرے، والمدر ڈھیلے، والحشا کنکریاں، والجن والانس، والطیر والبہائم، والطیر والبہائم والسباع، والانعام والحوام، حشرات الارض. اور ذرا دے ساجد دعا دے جملے کی یعنی حمد ہے. اور جیڑا حسین اتنی حمد کرتا اس واسطے اس پرواہ ہی نہیں کی تھی، اکبر دیونا پیدا دے چھوڑا. الہی ترکت الخلق ترن فی ہواک، اور مخدومہ کونین دے جملے تو آپ پڑھے اس نے بی بی یادی کھڑے، اللہم تقبل منا ھذا القربان الکریم. ایڈی وڈی ذات ہے، اسا اللہ نو این پیش کریں دے جی اللہ مجبور ہوئے تھے، اسا وڈے بندے ہیں اینچا کریں دے اینچا کریں دے. نبی سن دے پہو خدا را ذرا اپنے آپ تو دے کیڑی مچھر دا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان دے عذاب دا مقابلہ. پھر فرمایا میرے بھائیو یہ تو قرآن دس ہے خرچ کیویں کرنا ہے. اور میرے خیال میں تمہیں مولا علی دیتا تھا دو چار جملے، تو ٹائم ہی پتہ نہیں میرے کو نہیں. مولا فرمائے نے خرچ کرو تو ذرا سوچ کے کرو، مستحق کو دیوائے. یہ تھوڑا جی میں حرام دا نہیں لگنا، ناجائز خرچ بھی تھوڑا فائدہ کوئی نہیں. لیسا لواضع المعروف فی غیر حق و عند غیر عالم الحظ فی ماتا الا محمدۃ اللیام و ثناء الاشرار و مقالۃ الجہال ما دام منعما. توجہ ہے،
علی مولا فرماتے جس نے مال خرچ کیا نہ اہل کو دیا اس کا حقدار نہیں ہے، یا ناجائز خرچ کیا ہے، تفصیل کا ٹائم نہیں، کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، خالق اس کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ اس کو کیا ملے گا؟ محمدۃ اللیام، کمینے لوگ تعریفیں کریں گے، کمینے گھٹیا لوگ تعریف کریں گے۔ کیا کر دیتا ہے بھائی؟ محمدۃ اللیام، ثناء الاشرار، برے لوگ اس کی تعریف کریں گے، شریف کوئی نہیں کرے گا۔ ثناء الاشرار، مقالت الجہال، اور جاہلاں دیا گفتگویں، کیڑا بھئی آج تک کوئی ایڈا وڈا لنگر ہے، فلان ایڈی خیرات ہے، یہ چکیتا ہے، وہ چکیتا ہے، ایڈا نا سن دے بھئیو۔ مقالت الجہال ما داما منعمن، اور جب تک وہ خرچ کرتا رہے گا یہ بدبخت اس کی تعریفیں بھی کرتے رہیں گے، کھاتے بھی رہیں گے، اور جب بدبخت ما داما منعمن اکشن ما اجود یدا، یہ کتنا سخی ہے، لیکن کرے سن اتنے تک جتنے تک کھوائندہ رہا سی، جلے بس کرے سی ہاتھ ہی کوئی نہ گنتی۔ وہ ایسا ڈھیر سارے اجڑے ہوئے ڈٹھے نا، ڈٹھے ہوئے نہیں ڈٹھے، جتنے تک کھوائندہ رہتے بڑے نہ ہیں، پیچھے سلام ہی کوئی نہیں کرتا۔ اس واسطے خدا را فکر کر، مال خرچ کر، لیکن فرمایا وہ عن ذات اللہ بخیل، یعنی یہ جاہل تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ بخیل ہے، اور بخیل کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے فرمایا، چونکہ میں بڑی تفصیل نہیں جا رہا، فرمایا اگر تھانو اللہ مال دے نا، من عطا اللہ مالا، جس کو اللہ مال دے، فَلْيَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، غریباں پھراواں تلاوے، والدین تے خرچ کرے، رشتہ داروں تے خرچ کرے، پہلے اپنے آپ کو سنبھالو۔ چھوڑ دے بھائیو، خوش ہوندہ اللہ، خوش ہوندہ محمد اور آل محمد۔ حضور فرمائیں کہ تسی اگر میری ایک ضمانت اٹھا لو، تم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، 4 ضمانتیں اٹھاتا ہوں، اللہ تم سے محبت کرے گا، رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ اس کے بدلے جنت دے گا، تمہاری عمر بھی دراز ہوگی۔ ایسا آسان رستہ چھوڑ کے مشکل لے آئے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ تسی اکٹھے ہو، رحمان چاہتا ہے جو اکٹھے ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلْيُحْسِنْ مِنْهُ ضِيَافَةً۔ پھر یہ ہے کہ اچھی مہمان نوازی کرو۔ مہمان نوازی کا یہ مقصد نہیں جو کہ وڈا بندہ ونجے بکرے ڈھا دیو، غریب آوے تو چاہ دا پیالہ بھی نہ، اس کو دیکھو بس مہمان ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، اس پر مہمان، لفظ مہمان صادق آ رہا ہے۔ اس واسطے نبیان دا سردار فرمیندے بشاشت علی وجہ ضیف احب عند اللہ من عبادت مئت النبی، اگر مہمان تیرے دروازے پر آ جائے اور مہمان دا سن کے دیکھ کے خوش ہو ونجے، تیرا خوش ہو ونجے اللہ نو 100 نبی دی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ اس واسطے مہمانت خرچ کرو۔ پھر وَلْيَفُكَّ بِالْأَسِيرِ وَالْعَانِ، وہ اندھے نال قیدیاں کو چھڑاوے، قید کراوے نہیں، بے گناہاں کو ٹھکاوے نہیں، بے گناہاں نو چھڑاوے، خرچ کرے بے گناہاں نو، کہ نہ کہ بے گناہاں کو ٹھکا کھڑاوے۔ بندے ٹھکائیں دے نہیں ٹھکائیں دے، جاندے پاور آویں دی ہے، وہ ٹھکا کھڑے دے۔ تو ماشاءاللہ ہون تو ساڑھا نظام بڑا صاف پیا چلتا ہے ملک دے، کوئی گال ہی کوئی نہیں۔ اچھا میں حیران ہویا، ایڈا بڑا ظلم ہو گیا ہے، مولا کائنات دے کول جناب عقیل ہیں، بھائی تھوڑی جی تعاون سے کرو، بیت المال ہی چوں، فرمایا بھائی عقیل ہے مسلمانوں دا مال ہے، علی تجھے نہیں دے سکتا۔ اچھا ہون میں دسو بھائی جیڑیاں عدالتاں تے جتنے خرچے تھی انہاں تے لگ دے نا حکمراناں دے، وہ ایسا غریباں دے خون دی کمائیے، بندہ ہیک نپنا ہے، کوئی کتھائیں پتہ نہیں کتنا خرچے، وہ ہیک بندے دے نپینے پیش کریں دے کتنا خرچہ ہے۔ انہاں بدبختاں نو خبر ہی کوئی نہیں کہ کل اس دا حساب کیوں دے سو، جتنا ضائع کر رہے ہیں۔ پھر ظلم یہ ہے، سود ہے، حرام ہے، سودی نظام دی برکت ہو دی ہے۔ الذین یاکلون الربا یقومون کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی بے بدبخت بروز معاشرے سے اٹھے گا جیسے مخبوط الحواس اٹھتا ہے، اور پھر سودی نظام دی برکت کوئی نہیں ہے۔ کوئی اپنے ملک دی حالت دیکھو، قرضے چاہ کے کہ ملک اسے لائق آئی،
اللہ نے ایک جنت دا ٹکڑا اسی بھی سارے خاموش تماشائی بن کے اتنا کردہ وہ مل وجے وہ کردے چاہ کے وہ عیاشیاں کریں دے رسو غریب یا انہاں دی ساڑھے بچے انہاں دی عیاشیاں واسطے پیدا تھے وہ خوف خدا کرو عذاب خدا ہے اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو اللہ ایسے ظالم مسلط کر دے گا جب تسا خاموش تماشائی بن کے کیونکہ اس واسطے میرے بھائیو مولا کائنات دا پتہ نہیں ٹائم میں رکھنا مولا کائنات دا ایک فرمایا انما بعد وقوع الفتن فتنے جنہ پیدا ہوندن نا میرے بھائیو انما بعد وقوع الفتن احواء تتبع فتنے تاں تینے نے جے خواہشاں دی پیروی ہوئے جب خواہشات کی پیروی کی جاتی ہے پھر فتنے ہوتے ہیں تو سب پیچھے لگے ونجو دنیا برباد ہو یہ صرف اس سے خواہشات دی وجہ یعنی احواء تتبع خواہشات کی پیروی احکام تبتدع احکام میں بدعتیں کی جاتی ہیں یخالف فیہا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے خلاف کیا جاتا ہے یتولی علیہ رجال و رجالا علی غیر دین اللہ وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں حمایت کرتے ہیں اللہ کے دین کے بغیر یعنی اللہ کے دین کے خلاف اللہ کے دین کے خلاف کرتے ہیں فرمایا لو ان الباطل لابس من مزاج لو ان الباطل خالص من مزاج الحق لم یخف علی المرتدین فرمایا اگر حق تے باطل ایویں نہ رل مل سکے ہاں نا طلب کرنے والاں دے کول کوئی مقصد مخفی نہ ہویا اور نی رات تک فرق دا پتہ لگدا نہیں لگدا تے نی دے وچ جو نی روشنی رلی کھڑی ہوئے رات دے وچ سیاہی رلی کھڑی ہوئے انہاں کیویں پتہ لگے اس لیے فرمایا اگر لو ان الحق خالص من لبس الباطل تو لعن کا تان اور السنت المعاندین فرمایا اگر اس حق دے ہوتے لباس باطل دا پردہ نہ چڑھ سکدا تو یہ جڑے لوگ منکر آئے نا انہیں نے زبانہ بند ہو ونجنا ٹائم نہیں اگلی کا جملہ سمجھا کے بات میں کہہ رہے زندگی ترجمہ کرے سا تو کرے نا کچھ چونکہ فرمائے جب حالات یہ بڑھنے کیوں پھر رل دے حق دے باطل یوخذ من ھذا زغس ومن ھذا زغس تھوڑا جہاں تو حق گدا بھی انہوں باطل چر لایا یومزا جان چھوڑ دے بیٹھے ہو حق اور باطل نو چر لایا پھر یستولی شیطان علی اولیاء جلے حق دے باطل رل دے شیطان کریں دے سرپرستی ہون دس بھائی دیکھو ہون اسی احکام تے چلے جاؤ دین تے چلے جاؤ نماز ہے مثلا سارے مسلمان نماز پڑھ دے نہیں پڑھ دے سارے ٹھیک پڑھ دے پہن یعنی نماز دے کہیں کچھ رلایا تے کہیں کچھ رلایا حق دے باطل رل دا کہ وہی خوشی نام نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی خوش ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی ملاوٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی سرکار ہوئے سلو کما رہا ہے تمونی وسلی اسی طرح نماز پڑھو جیسے میں محمد پڑھتا ہوں اب کتنے مسلمان اس طریقے پہ پڑھ رہے ہیں انہوں رلائے نا نماز دا ہے بھی تھوڑا گیا بلکہ چنگا بلا روزہ حج سن دے بھائیو یعنی تسی چلے جاؤ اس پاس حق نہ ہے اسلام نو گئے کنو نا اسلام دا ہے وچ کیسے ہے سن دے بھائیو ہر شے بھی جائز ہے امتزاج ہوئے نہیں ہویا اتھو کچھ آیا نا کدھا اسلام دا جی میں ساڑی حکومت ہے مسلمانہ دی حکومت ہے نظام کہندہ پیا چل دے قانون فیصلے کہندے پہ دی دیں یہ خواہش کیونکہ خواہشات دی پہ رہے چونکہ انہاں دی کرے نے اللہ ناراض ہوئے تو کوئی ڈر نہیں ہو نہ ہوئے سن دے پہ ہو پھر چلے ہو میرے بھائیو اپنے نظام دے وچ مسلمانہ دا رنگ دیکھو اپنی قوم دا رنگ دیکھو ذرا مولا امام حسین علیہ السلام دی آزاداری بہت بڑی عبادت اور خدا را میں تھوڑی منت کرداں اس نعمت دی قدر کرو ورنہ اللہ دیتی ہوئے نعمت گھندے چاہ لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت بڑھاؤں گا وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اگر تم نے کفران کیا تو میری عذاب سخت ہے وہ اسلام نعمت ہے یا نہیں جیسے اسلام نعمت ہے ویسے مولا امام حسین علیہ السلام دی آزاداری بھی نعمت ہے لیکن اسلام دی قدر لوگا نہیں کی دی کیا حالت بڑھ گئی ہے جتے اسلام دی قدر نہیں ہوئی ذلت یعنی یہود و نصارہ دی عزت ہے مسلمان ذلیل
دنیا تے بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہوگی، چونکہ اسلام ایک نعمت ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور سن دے پو مرو تو مسلمان ہو کے مرو، ہن پتہ نہیں مرد دے لے تھیندا کہ ہے، دسو اسلام سامنے ہے یا نہیں؟ کیڑی برائی ہے جڑی اسلام وچ نہیں کیتی جا رہی؟ پردہ اسلام دا ہے، اسلام دے پردے اتو پردہ ہے، انو اتو لیا نہ اسلام دا بھی برائی، کتائی کفر ہے، کتائی شرک ہے، کتائی دہشت گردی ہے، اسلام دے پردے سن دے پے ہو وہ ہے یا نہیں؟ یہ مولا فر امتزاج ہے یا نہیں؟ اسی طرح ماشاءاللہ اسی طرح عزاداری مظلوم کربلا، چونکہ میں زیادہ نہ تھوڑی سما خراشی کرا، یہ بھی بڑی نعمت ہے، اس نعمت دی قدر کرو۔ زیارت عاشورہ دے پڑھو نا، جیسے سجدے پڑھا ہوئے دے اللہم لک الحمد حمد شاکرین لک علی مصابہ الحمدللہ علی عظیم رضیتی۔ او میرا اللہ، اس عزاداری کی نعمت پہ جو لوگ شکر کرتے ہیں میں بھی انہی کے ساتھ شکر کرتا ہوں، اس نعمت پر جو لوگ شکر کرتے ہیں میں بھی انہی کے ساتھ، اور تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا مقدر بنایا، میرا حصہ بنایا ہے۔ اور جیتے ایڈی بڑی عبادت ہے عزاداری مظلوم کربلا، کداں سوچا ہی عزاداری ہونی ہے جی اسی کر رہے ہیں؟ وہ عزاداری مظلوم کربلا نبیاں دی سنت ہے، انبیاء دی سنت ہے۔ اجا مولا امام حسین دنیا تے نہیں ہے، نبی پہلے روندے ودے، رونے نہیں رونے، اجا تو کربلا واقع بھی نہیں ہوئی، اجا تو مولا دنیا تے تشریف بھی نہیں لائے، نبی رو رہے ہیں۔ حالت دیکھو، اصل محبت واجب ہے، محبت روئیں دی، بناوٹ نہیں روئیں، بناوٹ عبادت نہیں، ریاکاری کو عبادت ہے، ریاکاری تو بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اور لوگو ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، من اور رضا احسان جتلا کے تکلیفہ دے کے سن دے بھائیو، اسے مدرسے والے دے لیتے وہ کہتے فلاں، یہ کہتے غریب کو، کہتے نہ کچھ نہیں، احسان نہیں، بلکہ دعا منگی کر شاءاللہ قبول چا کرے، جب کوئی لوڑ ہی کہیں نہیں، پہلے اس میں یار بناتا ہے مال قبولیت دے لائق ہوئے۔ ٹائم نہیں حضرت سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تو نیشہ پور دے شیعہ نے بھیجی انمال، ایک مستور نے بھیجا، ایک سوتر تھوڑا دیا، سن دے پہو ایک درہم، مولا نے سوتر تے درہم قبول کیتا، باقی واپس کر دیتا، سانو اس مال دی لوڑ ہی نہیں جس دے ساری اطاعت کوئی نہیں۔ اور ستایتا دا مال قبول بھی کیتا آنے، فرمانے گھبراوے نہیں ہے، تو پیسے دے کے فرمانے گھبراوے نہیں ہے، خرچ کرے تالا جنازہ ہی میں آ پڑا۔ وہ اس رشیت دا معیار دیکھو، خدا رہا ہے نا توفق ان کی دے ویندے پہے ہوئے نا تازہب ان کی دے جا رہے ہو، خطبہ تے پڑھو مولا فرمائے کیفت عام ان کے تھی گیا نے سار گردان، کوئی دے دوڑ رہی ہے، کوئی دے دوڑ رہی ہے، وَبَيْنَكُمْ اِطْرَةُ نَبِيِّكُمْ، تمہارے درمیان نبی کی اطرت موجود ہے۔ ہم ذمت الحق، جو حق کی مہارے ہیں، علام الدین، دین کے ستون ہیں۔ السنۃ الصدق، صدق کی زبانیں ہیں، سن دے بھائیو۔ وَيَنزِلُونَ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، وہ اہل بیت کو وہ مقام دو جو قرآن نے دیا ہے۔ قرآن سمجھے سو تو اہل بیت سمجھ آتی، سن دے بھائیو، یعنی پہلے پھر قرآن کیوں پڑھ دو؟ اور میں تو آدھا ہی نہ سارے پیرہ چونی حالہ پتہ نہیں کہ تھی سی، مدرسہ گھر دے کتنے بال پڑھائی بیٹھے ہو، وہ شاید تو سا نہ پڑھ سو تو کون پڑھ تھی؟ یہ نہیں نہ لے کے ونیاں زمینہ، نہیں ونیاں جائیداد، علاقے والے سارے جی میں قرآن ساڑھے تک حجت ہے، مدرسے بھی حجت ہیں، یا تو سلان اور سارے بند کرو، جو چلاؤ نے عزت دے چلاؤ، بچے پڑھاؤ اپنے بالاں تیرام۔ اچھا بچے بچے میں دسو باقی ہٹ کے جنت جنم، یہ میں دسو جاندہ بال جہل ہوئے وہ قیمتی اسی ہے جڑا ہے علم ہوئے۔ اچھا ان کتنا بالاں دے احساس نے، میں ساڑھے بال جہل ہوئے تو قیمتی عالم بڑھن تھا۔ اچھا پھر دنیا دا علم وزنی زیادہ یا آخرت دا؟ دنیا دا علم دا یہ ہے دے دے پہ وڑے وڑے عہدہ تے بیٹھیں برباد ہو رہے نے، اور جہاں دے کل دین کا ہی نہیں برباد ہے، دولتاں تا حسن
اور اکثر ساڑھے لوگوں دا زور بھی ہے کہ ساڑھے افسر بنے جج بنے وہ ججان دی حالت لے دے نہیں پہ یہ جلے حساب تھی سی بے شک لٹن کماویں لیکن پتہ لگی سی کیا فائدہ اس زندگی دا جائے زندگی بھی گزاری محنت کی تھی نہیں رات محنت کی تھی پتہ نہیں انہاں فیصلہ دے کریں کتنی محنت لگ دیئے لیکن افسوس یہ ہے اتنی محنت کر کے اتنی توقع ضائع کر کے رزلٹ اگر آخرت صحیح نہ ہوا تو اس جیسا بدبخت کوئی کائنات میں ہے کوئی جڑا وڈے ہوتے کائیں منصب دے ہر بندے نو سوچنا چاہیے اس واسطے خدا اگر اولاد دے ہمدرد دے خیر آپ تعاون کرو یونیورسٹی بناؤ پتہ لگے کہ ایسا کوئی کام کیتا ہے سالی جلسہ کرا لیا محرم بھج دے وجہ فلانا آوے سارے کو پڑھے حق دا بندہ جی اگر تھوڑے دلی چ محبت مظلوم میں کر رہے ہر بندہ آزاداری کر سکتا ہے بندے جمع ڈھیر تھی میں آزاداری ہے نہ تو آزاداری کوئی نہیں مولا امام حسین لوڑ کیڑی ہے سارے رومن دی حسین نو کردار چاہیے کردار چاہیے مذاق نہ بڑا خدا رہا ایڈی وڈی نعمت ایڈی وڈی دیکھو نبی روندن ایسا کیڑا نبیاں دا طریقہ اختیار کیتا ہے اس وقت خدا رہا دی قدر کر انہوں نے نا اتوے انہوں نے مولا حسین دا نا انہوں نال جو اتنا کوڑ بچر اللہ کھڑا ہے مولا قربانی دیتی ہے جو بندے جھوٹ تو بچن اس سے دے ذکری جھوٹ ہے مولا قربانی دیتی ہے جو پردہ ہوئے اس سے دے ذکری بے پردگی ہے یا نہیں مولا قربانی دیتی ہے راہ نہ ختم ہوئے اس سے دے ذکری نہ جو اتوے اور یمزہ جانے ملا دیں دیں اور بندے بڑے خوشی ہیں ہم بڑے آزادار ہیں ہم بڑے مومن ہیں بانی کہتے ہیں بڑا خرچ کر رہے ہیں بانی بات باقی میں یہ پتہ کہ انہیں جائے دیندہ پہ حلال ہے حلال خرچ کر حرام دی لوڑ ہی کوئی نہیں پھر پہلے اہل کو دیکھ مولا نے فرمایا نہج البلاغہ دے وچ یعنی ان اللہ انزل القرآن ہادیاں بیان فی الخیر و شر اللہ نے ہادی کتاب نازل کیا ہے سب چیز وضاحت دسی الفرائض الفرائض واجب ادا کرو سانو واجب دی خبر ہی کوئی نہیں نام وریاں دے ہوتے پھر تینو احساس ہی نہیں ہویا خوش ہونا ہے اتنے دولتاں گھن کے اور دیوڑ نالا دی کہ میں تاجب ہاں گھن نالا تا گھن دے اس بات باغت ان کو نہ ونجو تھے بیٹھے کو رہتا ہے یہ اثر دیا کربلا تو دلالین سن دے پیو ٹیمن او خدا رہا اس نعمت دی قدر کر اجڑ ویسو اگر اصل کربلا سمجھی ہوں دی ساڑی حالت نہ ہویا کربلا نہیں سمجھی اور جائے کربلا سمجھیے نا سب جی چھوڑ کے جناب حر کربلا دے مولا دیکھو لگا ہے حالی توبہ میرے جائے گناہگار دی توبہ قبول ہو سکتی ہے یہ کربلا سمجھیے اصل ڈٹھے رش زیادہ بھی ہے پھر کیفیت کے بن گئی یعنی امتزاج ہے یعنی نات ہے ذکر دا آزاداری دے بھی تھیندہ کے پہ ہے اس وڈی عبادت دے بھی ٹیمہ بڑھنی چاہیے دیان دلال پھر اس دا کردار دیکھو جیڑا مظلوم دا غم بیان کر رہے ہیں یعنی ایڈی غفلت ایڈا تو پاگل تھی گئے تنو یہ پتہ نہیں تھا بخام سننا ہے مولا کو لوڑ کے لیے تیرے غم سننا دی پہلے دیکھ ہوں دا کردار دیکھ پہلے بیت دے نال جاندہ کردار مل دے میں آدھا تیرے پیو دا قاتل ہوئے ہوں دا احترام کر نہ اہل بیت دی سیرت ہے نہ کردار ہے نہ پتہ ہے نہ کوئی حلال دا نہ بزت ہے تم دا احترام کرے اہل بیت ناراض ہو سنی یا اصغر دیتا اس واسطے نہیں دیتا کہ کہیں نہیں عیاشیاں واسطے اپنے پہلے واجب ادا کرو سب نال پہلے میں منت کر رہا ہوں خدا رہا اختلاف چھوڑ دے شیطان کدے پھیری جا رہے ہیں عقیدہ بچاؤ عقیدہ قرآن اور اہل بیت دے مطابق ہونا چاہیے میرے تیرے آکے مطابق ہونا چاہیے پڑھو تو صحیح قرآن کیا تھا قرآن دا پتہ کوئی نہیں کتنے بندے قرآن پڑھے بیٹھے ہو کالی سے قرآن گواہ پڑھنا نے روز معاشر میں اکثر مجالس میں اکثر یہ پڑھتا سرکار فرمایا سات نو سات تعلم القرآن سات قرآن پڑھو ان حاضر القرآن یاتی یوم القیامت فی آسان سورت سات یہ قرآن پر روز قیامت ایک عظیم ہستی بن کر آئے گا انبیاء حیران حسن اوصیاء حیران حسن اولیاء حیران حسن
پوچھن حضور دے کول من ہاذا یہ کون ہے؟ فرمائے اوا تعرفون نہیں جانتے یہ اللہ کا پاک کلام ہے. سجدے سر رکھسی، سجدے سر رکھسی، قرآن سجدے سر رکھسی. اللہ فرمائے ارفع راسک یا حجتی فی ارضی، اور میری زمین پر میری حجت سر بلند کر. سل توتا عشوہ تشوہ، جو مانگ وہ دوں گا، جو سوال کر جو مانگ دوں گا، جس کی سفارش کرے گا تیری سفارش قبول ہے. پر ساڑھے آخرت دا سفارشی ساڑھے گھر موجود ہی نے. کہیں سیاسی دے بوئے تے دھکے دے کہیں یہ لے کہیں تے قرآن تو پوچھ رہی کوئی نہیں میں کرنا کیا ہے. کاش تو پڑھیا قرآن تینو پتہ لگیا تیری عزت کیا ہے، مقام کیا ہے. چونکہ صرف پڑھنا کافی نہیں، قرآن سمجھنا ہی نہ لے، پھر قرآن تے عمل بھی کرنا ہے. قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. قرآن جھوٹے تے لعنت کریں دے، جیڑا بندہ قرآن ہی پڑھ دے روز ختم کرے تے جھوٹ بولیں دے، قرآن اس تے لعنت کریں دے. لعنت اللہ علی الکاذبین. سن دے بھائیو، بندہ قرآن پڑھ دے تے حرام کھان دے، کم حرام کما دے، لعنت قرآن کریں دے نہیں کریں دا. قرآن حرام تو منع کی دا نہیں کی دا. اور جیڑا بندہ روز ختم کرے بھاں حافظ ہی کیوں نہ ہوئے، اس منی ہے قرآن دی. اس وقت خدا را اپنے بالاں تے رام کرو، قرآن پڑھو، محنت کرو. 4 دیہاڑے زندگی دے پتہ ہی نہیں لگ سی جو دنیا تے آیا سے. تھوڑے دیہاڑاں دا ساڈا سفر ہے، اللہ ڈھیر انعام دے ہونے. تھوڑا کم توبہ کر، توبہ دا دروازہ کھلا ہوئے. ایڈی بڑی عبادت دا مذاق نہ بنا. مولا امام حسین علیہ السلام خدا شاہد ہے، دل دکھ دے کہ غریب دیاں قربانیاں دیکھو اور اپنی بے پروائیاں دیکھو. ساڑی خواہشات دی نظر ہو گیا، فلانے کو نہیں سن رہا تے فلانے کو سن سا، اندھے پیچھے بھجدہ ہوا دے، اندھے پیچھے بھجدہ ہوا دے، اندھے میں کوئی ایسا نہیں. سب کو ضرورت نہیں یقین جڑا سا تو سوچیا سا اپنے آپ نو برباد کیتا ہے. کہ دے سکیا قوم نو اور قوم کی حاصل کیتا ہے. 40-50 سال تو آزادار بیٹھے مرے کی حاصل کیتا نے. یہ پتہ نہیں لگا سچ سنن دا ثواب کتنا ہے، جھوٹ دا گناہ کتنا. مولا امام حسین علیہ سن دے پہو، میں دا مولا دا ذکر سنو نہ رو، تھوڑا سننا عبادت ہے. جھوٹ تے مر ونجو بھی کوئی عبادت نہیں. اتنا تو انہوں پتہ نہیں لگا مظلوم کربلا دی قربانی یہ اثر کی دیتا ہے، یہ اثر کی دی. ڈھیر خرچے نال نہیں آزاداریاں ہوندی ہیں. پہلے سوچ اپنا اخلاص پیدا کر. نبی رننے حضرت میں بس مقاندہ پہ حضرت آدم علیہ السلام رننے نہیں رننا. اور ایڈی عظیم ہستیاں نے خدا را آل بیت دی عظمت سمجھو. اللہ حضرت آدم نے فرمایا جبریل وانج آدم نو آکھ انہاں 5 ہستیاں دا واسطہ دے میں تیری توبہ قبول کر لے سو. او عظیم ہستیاں کائنات دیاں جنہاں دے ذریعے نبیاں دی توبہ قبول ہوندی ہے. مذاق نہ بنا. جبریل آئے اسماء تعلیم کی تھے، یا حمید بھیک کے محمد، یا علی بھیک کے علی، یا فاطر بھیک کے فاطمہ، یا محسن بھیک کے الحسن والحسین من کا لسان. اور ذرا انہاں دی عظمت سمجھ. اہل بیت دی محبت واجب ہے، اہل بیت دی محبت واجب ہے. ساڑھے تے اولاد دی محبت واجب نہیں. سن دے پہ ہو. لیکن میں تیرے کو پوچھتا خدا نہ کرے کہیں دا تسا پوتر مارو جے جیتا پانی دیکھ سی اتھا ڈھا نکل ویسے. تے جنہ دی محبت واجب انہوں واسطے انتظام. حضرت جبریل جاکھنا من کا لسان فلما ذاکر الحسین. جد حضرت آدم نے مظلوم کربلا دا نام لیا نا، اجاں تک مولا دنیا تے تشریف نہیں لے آئے. اجاں کربلا واقع نہیں ہوئی. اجاں میرے آقا نے لاشاں نہیں چاہیے. ایہو کچھ آقا نے من کے یعنی بحق الحسن والحسین یہ لفظ حسین آیا ہے. فلما ذکر الحسین سالت دموعاً خاشع قلبو. صرف لفظ آئے اکھاں واس پئیں جگہ تے چوٹ لگی ہے. پوچھتے ہیں آخی جبریل فی ذکر الخامت جان کاسر قلبی. او بھائی جبریل کیوں جیا نہ لے میرا تا جگر ٹوٹ گئے، میرے دل تے اثر ہوئے، اکھاں واس پئیں. سن سو جناب جبریل ہو گیا کہ آدم تن پتہ کوئی نہیں ہے تیرا وہ مظلوم پترے جہاں دے کائنات دے مصائب دے پہاڑ ٹوٹ بسن، مصائب دے پہاڑ ٹوٹ بسن.
رو کے پوچھا جناب آدم ماں ہے یا او بھائی جبریل دساؤ کیڑے مسائب اس او زاداروں جڑا پہلا جملہ جناب جبریل نے جواب دیتا پہلا جملہ نہیں آکھا وطن چھوڑ دے سی چھڑایا ویسی نہیں آکھا اکل اللہ سی پہلا جملہ جڑا آکھا نے نا یقتلو عطشانن تسا مری ویسی یقتلو عطشانن تسا مری ویسی کوئی تاس دا ایڈا اثر آئی یقتلو عطشانن غریبن وحیدن اکلہ مری ویسی پردیسی جی مری ویسی بھینی دے سامنے مری ویسی شاید اس واسطے روایات جی ملتا ہے جب میری چھوٹی سینڈ بابے دی لاش تے آئیے بابے دی کٹیاں رکھا تے منہ رکھا ہے سی آواز آندی ہے سکینہ میرے شیعن میرے سلام یہ آگے جا شیعہ تھی مائی شریف تو ماز من فاز کرونی او میرے شیعو جدر ٹھٹا پانی پیوائے میری تاس نویتا شیعہ تھی وہ کتنا پیغام ہے تیرے روڑ دا کتنی دفعہ روزانہ پانی پیندہ سچی محبت رو پیا کر نہ رو سکے قاتل تے لعنت کی دی کر آئے میرا مولا اتنی تاس چھاڑو پیغام پیا دینا جو میری تاس نہ بھلائے پتہ نہیں وہ ماں کی میں زندہ رہی ہے جن دی جھولی ٹرہ دیا دا تسا پترے اس ماں دی کی حالت ہو سی جن دی ماں دی جھولی ٹرہ دیا دا تسا منہ پھلے دے تا باندھ نہیں کر سکتا جب پتر دی محبت مجبور کرے آنا چاہ کے لیا ہویا میرے آقا دے سامنے اصغر میں تیرے بابے دے کول وے نہیں ہے میرے اصغر واسطے کوئی پانی دا انتظام کرو جب میری سینڈ آویا دیکھیا تے میرے آقا اپنی خشک زبان اپنے خشک ہوٹا تے پھریں دے بیٹھے ہوئے اصغر دیا چوٹیا چمکیا دی اصغر جی میں نبھ دی گئی نہیں بات جی میں نبھ دی گئی نہیں بات اللہ جانے سے واسطے میرے آقا دا پیغام شیعہ تھی مائن شریبتم ماز من فذکرونی میرے شیعو جد ٹھڈا پانی پیوائے میری تسن یاد کرائے اذا سمیتم من شہیدی نوریب فندبونی سنائے جو کوئی مسافر مارا گئے ہائے تو آڈے کول وسائل وسن میڈیا اسی خبران سن سو فلانی جاتے مسافر مارے پردیسی مارن بے دردی نال مارن مایا تک نات مسافر جتنے بے دردی نال کچھ ونین اتنی بے دردی نال کوئی نہیں مری سکتا جتنا مظلوم کٹھا حسین بہنا دے دیا کھڑیاں پھرا مریدہ بھینی جیڑیاں غریب ہوئیں پھراواں دے قاتل نال نہیں نہیں آدھی کھڑیا یبنا ساتھ آگے فرمائنے لیتکم فی یوم عاشورہ کاش دامیاں لے دیاڑے ہو وہاں پیغام سن سے لیتکم فی یوم عاشورہ کاش دامیاں لے دیاڑے ہو وہاں کیف استسکیل تفلی فابو یرحمونی دیکھو مکی میں اصغر چاہ کے پانی مقدر میرے ہوتے رحم کہہ نہیں کیتا اور پانی نہ دے میں نہ تیر نہ مارے مطلب سمجھو کوئی شہزادہ علی اصغر دی موت آسان